ایک قوم جو پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتی تھی، ایک قوم جو طاقت، ترقی اور شان میں اپنی مثال آپ تھی، اور پھر ایک چیخ، ایک زلزلہ اور مکمل خاموشی۔ سوال یہ نہیں کہ قوم سمود طاقتور کیوں تھی، سوال یہ ہے کہ اللہ نے اتنی طاقتور قوم کو کیوں مٹا دیا۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، یہ آج کے انسان کے لیے ایک زندہ انتباہ ہے۔ قوم سمود کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے۔ یہ کوئی معمولی قوم نہیں تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہیں مضبوط جسم دیے گئے، اعلیٰ فن تعمیر ملا، پہاڑوں میں محل بنانے کی صلاحیت ملی، مگر اس سب کے باوجود وہ اللہ کے غضب سے نہ بچ سکے۔ آج ہم جانیں گے قوم سمود کون تھی، حضرت صالح علیہ السلام کون تھے، اونٹنی کا واقعہ کیا تھا، اور وہ کون سا گناہ تھا جس نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ قوم سمود طاقت اور غرور کی علامت۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد زمین پر آباد ہوئی۔ ان کا علاقہ حجر کہلاتا تھا، جو آج بھی سعودی عرب میں موجود ہے۔ یہ لوگ مضبوط جسموں کے مالک تھے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، زراعت، تجارت اور فن تعمیر میں ماہر تھے۔ قرآن کہتا ہے، تم پہاڑوں کو تراش کر محفوظ گھر بناتے ہو۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کی طاقت کے ساتھ غرور بھی بڑھتا گیا۔ وہ کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ حضرت صالح کی آمد۔ اللہ نے ان پر رحم کیا، انہیں فوراً عذاب نہیں دیا۔ اللہ نے ان کی ہی قوم میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح نے ایک ہی پیغام دیا، اللہ کی عبادت کرو، شرک چھوڑ دو، ظلم سے باز آ جاؤ۔ مگر سرداروں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا، صالح، کیا ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ یہاں سے وہی پرانی کہانی شروع ہوئی، حق بمقابلہ غرور۔ معجزہ، اللہ کی اونٹنی۔ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ کے حکم سے ایک چٹان کے اندر سے ایک زندہ حاملہ اونٹنی نکل آئی۔ یہ کوئی عام جانور نہیں تھا، یہ اللہ کی نشانی تھی۔ حضرت صالح نے واضح حکم دیا، اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا، پانی کا دن اس کا ہوگا، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ یہ قوم کے لیے آخری موقع تھا۔ ابتدا میں لوگ خوفزدہ رہے، مگر پھر غرور غالب آ گیا۔ قوم کے چند سرکش افراد نے اونٹنی کو بوجھ سمجھا، اسے معیشت کے لیے خطرہ کہا، اور آخرکار اسے قتل کر دیا۔ یہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی، نبی کی کھلی مخالفت اور تکبر کی انتہا تھی۔ حضرت صالح نے اعلان کیا، اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ لو، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ عذاب کا دن۔ تیسرے دن آسمان ساکت تھا، ہوا بند تھی، فضا میں خوف تھا۔ اچانک ایک خوفناک چیخ سنائی دی، زمین ہل گئی، پہاڑ لرز گئے، اور قوم سمود اپنے گھروں میں مردہ پڑی تھی۔ قرآن کہتا ہے، ایک زوردار چیخ نے انہیں آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ نہ ان کی طاقت کام آئی، نہ ان کے محل، نہ ان کا غرور، سب کچھ ختم۔ قوم سمود کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، طاقت نجات نہیں، امتحان ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا مذاق ہلاکت لاتا ہے، نبی کی نافرمانی قوموں کو مٹا دیتی ہے، غرور شکر کو ختم کر دیتا ہے۔ آج کا انسان بھی ٹیکنالوجی پر ناز کرتا ہے، طاقت پر فخر کرتا ہے، اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ قوم سمود ہمیں خبردار کرتی ہے، اگر ہم نہ بچے تو تم بھی نہیں بچو گے۔